بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کھانے کی میز پر آدھی روٹی کھاتی اور آدھی لے کے کمرے میں جاتی۔ جب میں ان سے پوچھتا کہ پوری روٹی کیوں نہیں کھا رہی تو انہوں نے کہا کہ میرا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے، پھر رات کو بھوک لگتی ہے، اس لیے روٹی اندر رکھتی ہوں۔ ایک روز رات کے پہر ماں کے کمرے کا دروازہ کھولا، میں پتھر ہو گیا۔ میری شادی شدہ بہن کسی بھوکے کی طرح جلدی جلدی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہی تھی۔ میری بیوی نے کہا تھا کہ وہ شوہر کے ساتھ دبئی گئی ہے۔ اماں میرے قدموں میں گر پڑی اور کہا، خدا کے لیے اس کو گھر سے مت نکال۔ پہلے بھی جب بھوک سے مرتی آئی تھی تو تیری بیوی نے میری ماں نے میری شادی ہمارے محلے کی ایک بہت خوبصورت لڑکی سے کرا دی، جو کہ نہایت نیک دل اور سادہ مزاج انسان تھی۔ پورا محلہ اس کے کردار کی قسمیں کھاتا اور اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتا۔ ہمارے محلے میں ہر شخص اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ ہمارے نصیب میں لکھی گئی تھی۔ میری ماں کو بہت پسند تھی۔ جب میری ماں اس کے ہاں رشتہ لے کر گئی تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہے ہوں۔ جب میری اس سے شادی ہو گئی تو مجھ پر اس کی ایک ایسی حقیقت عیاں ہوئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ مجھے شدید پریشانی ہوئی اور جو دھوکہ مجھے ملا تھا اس کی کوئی تلافی ممکن نہ تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ نہایت بری، کنجوس اور بلا کی لالچی عورت نکلی۔ وہ چاہتی تھی کہ دنیا کا ہر خوبصورت شخص اس کی غلامی میں ہو اور وہ بے انتہا امیر ہو جائے۔ جائیداد کی لالچ اس میں اتنی تھی کہ جو بھی اس کے راستے میں آتا وہ اسے خاطر میں نہ لاتی، اور اسی لالچ میں بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شروع میں مجھے اس کی چالاکی کا اندازہ نہ ہو سکا۔ جب میں اسے سمجھنے لگا، اس کی ادائیں اور اصل حقیقت میرے سامنے کھلنے لگی، میں اس کی ہر چال کو بھانپنے لگا، لیکن میں خاموش رہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک گر سکتی ہے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی جو اسے ذرا بھی پسند نہ تھی۔ وہ اکثر اس کی شکایتیں کرتی رہتی، کہتی کہ وہ کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی جو اسے ذرا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ وہ اکثر اس کی شکایتیں کرتی رہتی، کہتی کہ وہ کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن میں بھی بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ میں نے اپنی بہن کو بلایا اور اس سے ناراض ہوا کہ وہ گھر کے کام کیوں نہیں کرتی۔ میری بہن نے مجھے خاموشی سے دیکھا اور چلی گئی۔ بعد میں اس نے جا کر میری ماں کو سب کچھ بتایا۔ دونوں نے خاموشی اختیار کر لی اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہی ہیں، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا کہ اگر وہ کام کرتی ہوتی تو ضرور کہتی کہ میں سارے کام کرتی ہوں، کیونکہ وہ خود کو حق پر سمجھتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ مجھے لگا کہ بیوی سچ کہہ رہی ہے اور میں خاموش ہو گیا، لیکن اصل حقیقت مجھے اس دن پتہ چلی جب میں کام سے جلدی واپس آ گیا۔ میں گھر پہنچا تو جو منظر دیکھا وہ میں کبھی نہ بھول سکا اور نہ ہی کبھی سوچا تھا۔ میری بیوی آرام سے بیٹھی ہوئی تھی اور میری ماں اور بہن دونوں گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اس کے باوجود میری بیوی ان پر طنز کر رہی تھی اور شکایت کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک سے نہیں کام کر رہی۔ وہ میری بہن پر غصہ کر رہی تھی کہ اس نے چائے دیر سے بنائی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ اصل میں تو میری ماں اور بہن سارے کام کرتی ہیں، لیکن میری بیوی مجھ سے جھوٹ بولتی ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ کیوں کہتی ہے کہ وہ کام کرتی ہے جبکہ حقیقت بالکل برعکس ہے؟ خیر، میں خاموش ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کے پاس جب گیا تو اس نے مجھے کچھ اور بتایا جس کو سن کر میں بہت حیران ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر یقین کروں، اپنا آنکھوں دیکھا جھٹلا دوں یا پھر اپنی بیوی کی بات کو سچ مان لوں۔ وہ مجھ سے اس قسم کی فضول بات کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ابھی بیٹھی ہے، سارا کام کر کے، اور چائے بھی خود بنائی ہے، صرف اس کی بہن نے اسے کمرے میں لا کر دی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دماغ گھوم رہا تھا، کیونکہ میں پہلے ہی حقیقت دیکھ چکا تھا۔ خیر، میں نے خاموشی بہتر سمجھی کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ جب میری بہن نے اس کو جلی ہوئی روٹی دی تو اس نے جو کیا وہ ناقابل تلافی ہے۔ اس نے ایک ایسا گناہ سر انجام دیا جس کو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری سمجھ اور سوچ سے یہ سب باہر تھا کہ وہ اتنی اچھی کیوں بنتی ہے، اچھی ہونے کے ڈرامے کیوں کرتی ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ آج اس نے میری بہن کے ہاتھ کو جلا دیا۔ میری بہن چیختی چلائی اور معافی مانگی، لیکن اس عورت کو ذرا ترس نہ آیا۔
چھوٹی سی غلطی پر اس کو اتنی بڑی سزا دے ڈالی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی جلدی شادی ہو جائے اور اس سے جان چھوٹ جائے۔ وہ میری بہن کو اپنے سر پر بوجھ سمجھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی کسی بھی انسان سے شادی ہو، اس کے بعد پورے گھر پر یہ راج کرے۔ حالانکہ یہ ایسے بھی راج کر سکتی تھی، لیکن جب انسان کے سر پہ لالچ کا بھوت سوار ہو اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک دن جب میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس سے یہ سب پوچھا اور کہا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، تو اس نے جو مجھ سے کہا میں حیران رہ گیا اور پریشان ہو گیا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میری بہن اور ماں اس کو ہر وقت نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے آپ کی بہن کا ہاتھ نہیں جلایا۔ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سب ان کی چال ہے۔ خدا را مجھ پر رحم کریں اور راضی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اب اس نے مجھے اکسانا شروع کر دیا کہ میں اپنی بہن فضا کی شادی کر دوں۔ اس کی عمر بڑھ گئی ہے۔ ایسی عمر میں لڑکیاں غلط چکروں میں پڑ جاتی ہیں۔ آپ اس کے فرض سے آزاد ہو جائیں اور اسے اپنے گھر کا کریں۔ وہ طرح طرح کے الزام لگانے لگی، مگر بات اس کی سچ تھی۔ بہن کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میں بھی راضی ہو گیا۔ میں نے امی سے بات کی اور کہا کہ جلد از جلد فضا کا رشتہ ڈھونڈے اور شادی کر دے، اس سے پہلے کہ امی کچھ بولتی۔ بیوی کہنے لگی میں اچھا لڑکا ڈھونڈوں گی اپنی فضا کے لیے، آنٹی تو کہیں آتی جاتی ہے نہیں۔ اس کی بات سن کر امی خاموش ہو گئی۔ امی زیادہ تر خاموش رہنے لگی تھی، مگر میں نے کبھی ان کی خاموشی نوٹ نہیں کی۔ میری بیوی کسی کی نہیں سنتی تھی، اس کی اپنی مرضی تھی اور وہ اپنی مرضی سب پر مسلط کرتی تھی۔ اس نے جلد ہی ایک غریب سا لڑکا ڈھونڈ کر اس لڑکے سے میری بہن کی شادی کروا دی۔ میری ماں نے اس شادی سے انکار کرنا چاہا اور کہا کہ ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، لیکن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہ لڑکا دبئی رہتا ہے، بہت اچھا خاندان ہے، بہت امیر ہے اور اس کو بہت خوش رکھے گا۔ میں مان گیا۔ مجھے علم نہ تھا کہ وہ کس قسم کا دھوکہ میرے ساتھ کر رہی ہے۔ مجھے اس سب پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ خیر اس نے مجھ سے جھوٹ بول کر میری بہن کی شادی کرا دی اور آخر کار وہ دن آ گیا جس دن مجھ پر حقیقت عیاں ہو گئی۔ حقیقت جب کھل کر میرے سامنے آئی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری سوچ سمجھ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے ہوش اڑ گئے جب میری امی نے مجھے بتایا کہ میری بیوی نے ہمیں کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ وہ لوگ میری بہن کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیتے تھے، سارا دن گھر کا کام کرواتے اور اس پر بھی تانا دیتے۔ میری جتنی حیثیت تھی میں نے اس کے مطابق اپنی بہن کو جہیز بھی دیا، لیکن اس تک کچھ نہ پہنچا۔ جب اس چیز کا مجھے علم ہوا تو میں سیدھا اپنی بیوی کے پاس آیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن اس نے ایک اور حقیقت کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بہن کو نقدی پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے کہا تھا کہ مجھے جہیز نہ دو، باقی کچھ چیزیں دے دو اور باقی پیسے دے دو، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ پیسے میں نے تمہاری بہن کو دیے تھے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے سوچا کہ وہ کہے گی میں اس سے حساب لے رہا ہوں یا اس سے پیسے یاد دلا رہا ہوں۔ میں خاموش رہا۔ ایک دن اچانک جب میں اپنے گھر آیا تو میری ماں باہر دروازے پر کھڑی تھی۔ میں ان کے کمرے میں آنا چاہا، مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے روک رہی ہوں۔ جب میں نے اس چیز کو محسوس کیا تو میں نے اندر جانے کی جستجو کی۔ مجھے لگا مجھے اندر جانا چاہیے اور اندر کیا ہے دیکھنا چاہیے۔ میری ماں نے مجھے روک کر کہا بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھ سے تو مل لیا ہے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، آج میں آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزاروں گا۔ جیسے ہی میں اندر گیا جو منظر میں نے دیکھا وہ میری آنکھوں کے سامنے جم گیا۔ مجھے اس وقت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے فوراً خیال آیا کہ میری بیوی نے مجھے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی گئی ہیں، وہ بہت خوش ہیں، وہ لوگ بہت امیر ہیں۔ لیکن جب یہ منظر میں نے دیکھا تو میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری وہی بہن، میں نے دیکھا سوکھی روٹی کے ساتھ لال مرچ کھا رہی ہے اور وہ اس طرح کھا رہی ہے جیسے کئی دن سے بھوکی ہو، اس نے کھانا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اپنی ماں سے اس سب کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ٹال مٹول کر دیا، لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ حقیقت کو ضرور باہر نکال کر رہوں گا۔ میں اپنی بہن کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کو اس کے سسرال میں جہیز کے تانے ملتے ہیں۔ اس کا شوہر اس کو بہت مارتا ہے، اس کی ساس اس سے سارے کام کرواتی ہے اور اس کی ایک چھوٹی نند ہے جس نے اس کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔
حالت اب یہاں تک آ گئی ہے کہ میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور گھر کا نظام چلتا ہے۔ اس پر بھی مجھے وہ لوگ طعنے دیتے ہیں اور کچھ کھانے کو نہیں دیتے۔ پچھلی بار جب میں ان سے چوری چھپی یہاں پر آئی اور اپنی ماں سے کھانے کا کچھ مانگا تو آپ کی بیوی نے جو الفاظ مجھ سے کہے میں واپس چلی گئی، مانو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں سارا راستہ روتی رہی اور اپنی قسمت پر دنگ رہی کہ خدا مجھ پر کیوں اتنا ناراض ہے۔ میرے ایسی کون سے گناہ ہیں جن کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ میں نے بہت معافیاں مانگی لیکن میری پکڑ بہت سخت ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ خیر میں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کیونکہ مجھے پتہ تھا صبر کے ساتھ ہی مزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور دیتا ہے جو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی دی گئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہیں۔ اس کے بعد میری بہن نے بتایا میری بیوی نے پہلے دن سے لے کر اب تک اس پر بہت ظلم کیے لیکن وہ اس چیز کو مانتی نہیں ہے۔ میں اپنی بہن کی حالت دیکھ رہا تھا اور روئی جا رہی تھی۔ مجھ سے اس کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جب میں چھوٹا سا تھا میں تب سے اپنی بہن کو پال رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنا باپ ہی سمجھتی ہے اور وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح لگتی ہے کیونکہ وہ 10 سال کی تھی جب میرے ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں 22 سال کا تھا۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، ہمیں آپس میں بہت زیادہ پیار تھا۔ اس کا خیال میں نے خود سے بھی زیادہ رکھا ہے اور آج اس کو اس تکلیف میں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ میں چاہ رہا تھا ابھی جا کر اپنی بیوی کو ختم کر دوں، اس کی جان لے لوں۔ آخر اس نے اس معصوم پر ایسا کیوں کیا؟ اس کے بعد میری ماں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی سارا دن گھر نہیں ہوتی اور ادھر ادھر فضول میں گھومتی رہتی ہے اور اب بھی وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس کی ان عادتوں سے اور جھوٹ بولنے سے میں تنگ آ گیا تھا۔ میں اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو میرے لیے تھا وہ میری بہن کا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد ہی اس کو اس رشتے سے آزادی دلاؤں جس میں اس کو زبردستی باندھا گیا ہے۔ میری بہن کے سسرال والے اس قسم کے گھٹیا لوگ تھے کہ ان کی نظر ہمارے گھر پر تھی۔ وہ میری بہن کو اکسا رہے تھے کہ وہ مجھ سے جائیداد کا حصہ مانگے لیکن میری بہن ایسا نہیں چاہتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ اب میری بہن بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ اس رشتے سے آزادی چاہتی تھی اور میری ماں اور میں بھی یہی چاہتے تھے۔ اب وہ دن آ چکا تھا جب میری بہن آزاد ہو جاتی۔ آج کے دن اس کو آزادی مل گئی۔ اب باری تھی میری بیوی کی۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس سے ہر ایک ظلم کا بدلہ لوں لیکن میں ظالم نہیں تھا اور نہ ہی ظالموں کا ساتھ دینے والا تھا، اس لیے میں نے اس کو کچھ نہ کہا اور اس کو بھی اس رشتے سے آزاد کر لیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی لیکن اس کے گناہ قابل معافی نہیں تھے کیونکہ اس نے اب تک اپنا کوئی گناہ تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا کیونکہ نہ میں اس کا قابل تھا نہ وہ میرے قابل تھی۔ میرا ایک دوست تھا جس کا بھائی بہت ہی اچھا اور نیک انسان تھا، ان کا خاندان بھی بہت اچھا تھا اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ اس انسان کے ساتھ زندگی نے کچھ ایسا کیا کہ وہ جینے کی امید ہی چھوڑ بیٹھا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، ایک کونے میں بیٹھا رہتا تھا۔ اس کو اپنی زندگی سے بہت زیادہ نا امیدی ہو چکی تھی، وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ جب اس کے بھائی نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تو میں نے اس سب کی وجہ پوچھی اور وجہ سن کر میں بہت حیران اور پریشان ہوا کہ اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا اور ابھی بھی وہ زندہ ہے۔ اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی کو 2 ماہ ہو چکی ہیں اور اس کی بیوی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس جہاں سے رخصت ہو چکی ہے۔ یہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا اور شاید اس کی غلطی تھی کیونکہ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس کا گناہگار سمجھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہا، خود سے نظریں نہیں ملا رہا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کی بیوی کی جان بچ جاتی، حالانکہ یہ سب کچھ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں بہت بڑا صدمہ تھا جس کو برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ میں نے اس سے بولا کہ آپ اس کی دوسری شادی کر لیں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اس نے مجھ سے بولا کہ آپ اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ دیں۔ میں نے ان کو بلایا کہ آپ میرے گھر آئیں اور میں آپ کو اپنی امی سے ملواؤں گا، وہ آپ کو کہیں لے جائیں گی۔ جب وہ ہمارے گھر آئے تو وہ کہیں اور نہ گئے۔ میں بہت حیران تھا کہ وہ رشتہ دیکھنے آئے اور کہیں جا بھی نہیں رہے۔ میری امی نے بھی 1-2 بار کہا کہ آئیں چلیں، میں آپ کو لے کر چلتی ہوں، لیکن وہ نہیں گئے۔ میری امی مجھے دیکھے جا رہی تھی اور میں انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے ہمیں کس بات کی فکر ہو رہی تھی، ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے ان کو ہماری کسی بات کا برا لگ گیا ہو۔ خیر انہوں نے کھانا کھایا اور وہ ہمارے گھر سے چلے گئے۔
جب شام کو انہوں نے کال کی اور جو بات انہوں نے مجھے بتائی تو میں حیران ہو گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی ہم سے کوئی اور امتحان لینے والی ہے یا پھر ہمارے غموں کی صبح ہو چکی ہے۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ میرے دوست کا بھائی جو رشتہ دیکھنے آئے تھے، ان لوگوں کو میری بہن پسند آ گئی تھی اور وہ اس کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ہم بہت خوش تھے، میں اور میری ماں مل کر روئے کیونکہ وہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے۔ میری ماں نے میری بہن سے مشورہ کیا اور پھر ان کے آنے کے 1 ہفتے بعد ہی رخصتی کی تاریخ طے کر دی۔ یوں میری بہن کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنی نئی زندگی میں بہت خوش تھی کیونکہ شوہر اور سسرال والے نہایت نیک دل تھے۔ میری بہن نے اپنے حسن سلوک سے اس شخص کو جینے کا نیا طریقہ سکھایا، اسے یقین دلایا کہ اس کی پہلی بیوی کے ساتھ حادثہ ہوا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب وہ بھی یہ بات سمجھ چکا تھا۔ میری بہن واقعی خوش تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر دعوت پر آئی، بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری ماں اور میں بھی خوش ہو گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہماری زندگی کے دن پھرنے لگے ہوں۔ کچھ دن بعد وہ واپس چلی گئی۔ اب میری ماں چاہتی تھی کہ میری بھی شادی ہو جائے۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، گھر کا کام بھی مشکل ہو گیا تھا اور ہر وقت یہی کہتی رہتی تھی کہ بیٹا، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، میری یہی آخری خواہش ہے کہ تمہارا بسا ہوا گھر دیکھ لوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ بیوی کے دھوکوں نے مجھے ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا تھا۔ میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں کچھ اور چاہتی تھی۔ مگر میرا اس رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ اس رشتے کی وجہ سے ہم سب نے بہت سفر کیا تھا۔ میں نے، میری ماں نے، میری بہن نے تو سب سے زیادہ سفر کیا تھا۔ اس نے ایک دردناک زندگی گزاری تھی جس کی وجہ سے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے ذہنی اور جسمانی دونوں تکلیف دی جاتی تھی اور میری بیوی نے اس پر گھر کے دروازے بھی بند کر دیے تھے۔ بھوک کی وجہ سے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ آج بھی مجھے وہ دن یاد آتے ہیں تو خود کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ میری بہن کے محلے میں ایک نہایت نیک سیرت خاتون رہتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو قرآن کی حافظہ تھی، خوبصورت، پردہ دار اور سلیقہ شعر۔ میری بہن سے اس سے رشتے کی بات کی اور میری ماں لڑکی دیکھنے گئی۔ انہیں پہلی ہی نظر میں وہ پسند آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ ان کی ایک بڑی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ میری شادی ہو گئی، لیکن شادی کے ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میری دوسری بیوی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نکاح کے وقت انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی اور میرے نام کر رہے ہیں۔ میں اور میری ماں حیران رہ گئے۔ ہمیں یہ سب قبول نہیں تھا، لیکن ہم خاموش رہے اور ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ مجھے جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو بس ایک نیک دل عورت چاہتا تھا جو میرے گھر کو سنوار دے، میری ماں کی عزت کرے اور ہمارے گھر کو جنت بنا دے۔ اب لگنے لگا تھا جیسے یہ سب کچھ پورا ہونے والا ہے۔ ہماری زندگی کی اندھیری رات ختم ہو چکی تھی اور ایک روشن صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی، 5 وقت کی نمازی، میری ماں کی خدمت گزار، میری بہن کی عزت دار اور میری قدردان۔ وہ ہمارے گھر کو واقعی جنت بنا چکی تھی۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ پھر ایک دن ہم باہر کھانے کے لیے جا رہے تھے جب سڑک کے کنارے ایک عورت بھیک مانگتی نظر آئی۔ میں نے گاڑی روکی کہ کچھ مدد کر دوں۔ جب میں نے اس کے چہرے پر غور کیا تو میں دم بخود رہ گیا۔ یہ وہی عورت تھی، میری پہلی بیوی، وہی عورت جو ہمیں ذلیل کر کے گئی تھی، ہمارا سب کچھ لے گئی تھی۔ وہ مجھے پہچان نہیں پائی۔ میں نے اسے بلایا اور پوچھا کیا ہوا، یہاں تک کیسے پہنچی؟ اس نے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے اس نے اپنے شوہر کے خلاف سازش کی، اس کی ماں اور بہن کو تکلیف دی، سب کچھ لوٹ کر چلی گئی اور پیسے کے لالچ میں ایک امیر شخص کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ اس نے اسے شادی کے سپنے دکھائے، لیکن پھر وہ اسی امیر شخص کے ہاتھوں لٹ گئی۔ آج وہ سڑک پر تھی، بے سہارا، تنہا۔ اس کا کوئی نہیں بچا تھا۔ اس کی نظر شاید کمزور ہو چکی تھی، تبھی مجھے پہچان نہ سکی۔ اس نے کہا میں اب اس قابل بھی نہیں ہوں کہ معافی مانگ سکوں، لیکن دل سے چاہتی ہوں کہ وہ لوگ مجھے معاف کر دیں، شاید خدا بھی مجھے معاف کر دے۔ جب میں نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں تو وہ لرز اٹھی، رونے لگی، معافیاں مانگنے لگی۔ میں نے اسے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا، خدا بھی تمہیں معاف کرے۔ میں نے اس کی مدد کی اور اسے مشورہ دیا کہ کسی کے گھر کام کر کے زندگی گزارے یا پھر کسی دارالامان میں پناہ لے لے۔ قسمت کا کھیل ایسا تھا
کہ جس کام سے وہ بھاگتی رہی وہی اب اس کی مجبوری بن گیا۔ ہم خوش تھے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ زندگی ایک مسلسل آزمائش کا نام ہے۔ جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہی کسی نہ کسی شکل میں لوٹ کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کہانی میں ایک ایسا شخص ہے جس نے دھوکہ کھایا، اپنی بیوی اور رشتوں پر اعتماد کیا، لیکن بدلے میں صرف تکلیف پائی۔ لیکن اس نے ہار نہیں مانی، اپنی ماں کی محبت اور دعا کا دامن نہیں چھوڑا اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ صبر اور ماں باپ کی دعائیں انسان کو اندھیری راہوں سے روشنی تک لے آتی ہیں۔ جب اس شخص نے اپنی زندگی میں نیکی اور سچائی کو اپنا لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایسے دروازے کھولے جن کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ اسے ایک نیک بیوی ملی جو نہ صرف دیندار تھی بلکہ اس کے گھر کو جنت بنا گئی۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس عورت کا انجام بھی ایک عبرتناک ہے جو خود غرض، لالچ اور سازش کے راستے پر چل نکلی تھی۔ اس نے عزت دار رشتوں کو رون ڈالا اور پھر وہی بدلہ اسے دنیا نے دے دیا۔ جو سازش اس نے کی وہی اس کے خلاف ہو گئی۔ جو کچھ اس نے دوسروں سے چھینا وہی کسی اور نے اس سے چھین لیا۔ آج وہ سڑکوں پر بھٹکتی لوگوں سے معافی مانگتی پھر رہی تھی۔ یہ زندگی کا کھلا سبق ہے کہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جو آج طاقتور نظر آتے ہیں کل کو کمزور ہو سکتے ہیں، اور جو آج مظلوم ہیں کل کو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینا، خاص کر ان لوگوں کو جنہوں نے آپ پر اعتماد کیا ہو، ایک ایسا زخم ہے جو وقت کے ساتھ واپس پلٹتا ہے، کبھی ضمیر کی خلش بن کر، کبھی حالات کی مار بن کر۔ معافی مانگنے سے بڑا عمل کسی کے لیے نہیں، لیکن معاف کرنا اس سے بھی بڑا ظرف ہے۔ اس شخص نے نہ صرف اپنی سابقہ بیوی کو معاف کیا بلکہ اس کی مدد بھی کی۔ یہ وہ ظرف ہے جو ہر انسان میں نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں نہ صرف صبر اور برداشت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے بلکہ دوسروں کے ساتھ انصاف، سچائی اور محبت کا سلوک رکھنا چاہیے۔ دنیا ایک امتحان ہے اور ہر عمل کا بدلہ ملتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرامن ہو تو ہمیں نیت، کردار اور زبان تینوں کو پاک رکھنا ہوگا۔